في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو سلام کا پیغام دے رہا ہوں، آپ اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل تھکے ہوئے ہیں، اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کر کے ختم کر دیجئے۔ اگر آپ بولے تو دعا کر کے میں ختم کر ڈالتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ایک موقع دیا، ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کسے معلوم تھا کہ اس یادگیر کے علاقے میں ماشاءاللہ آپ تمام مبارک چہروں کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک موقع دیا۔ اس موقع پر اس جلسے کے لیے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، خرچ کرنے والے اور جماعت کے سبھی معززین کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں، مال میں، عمر میں، زندگی میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کے کام لے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پسند کر لے۔ ہم تمام کو دین میں آگے بڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، قوت دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی کو دور کرے۔ اس وقت یہاں پر جتنے بھی مرد، عورت، بچے تمام ہیں، جن کے دل کی جو جائز خواہش ہے اللہ ہر ایک کی جائز خواہش کو پوری فرمائے۔ اس وقت امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، ہمارے بچے محنت میں لگے ہوئے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو آسان کرے، ان کے سینے کو علم کے لیے کھول دے، ہمارے بچوں کو مستقبل کے روشن ستارے اللہ تعالیٰ بنائے، ان کے مستقبل کو، فیوچر کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے۔ جتنے بچے امتحانات دے رہے ہیں اللہ سب کو اچھی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا آدھا قدم ذرا آگے آئیے، ذرا سا آدھا قدم۔ کرسی والے اپنی جگہ بیٹھیے، آدھا قدم بیٹھیں تو کرسی نیچے گر جائیں گی۔ آپ ذرا سامنے آئیے، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں سب باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہاں بھی ٹی وی لگی ہوئی ہے، دعوت جہاں چلتی وہیں پر آئے تو کھانا ملتا۔ باہر کھڑے کے دیکھتے رہے تو لوگ کھاتے رہتے، ہمارے کو تماشا نظر آتے رہتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنے بھی کھڑے ان سے درخواست ہے آئیے
آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ سب آئیے، کوئی بھی وہاں پہ کھڑنے کی ضرورت نہیں، آئیے جلدی جلدی آئیے، وہ ٹی وی کو چھوڑ ڈالو، میں خود سامنے بیٹھا ہوں تو ٹی وی کہیں کو دیکھتے ہیں؟ آئیے اللہ رسول کی باتیں سنیے، جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ چلیے آئیے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا، اور یہ باتیں جو ہیں اگر میں بتاتا گیا تو 3 گھنٹے لگیں گے۔ اگر آپ میں بیٹھنے کی طاقت ہے تو انشاءاللہ میں فجر کی اذان تک بول سکتا ہوں۔ اب بولیے آپ کی طاقت کتنی ہے؟ محترم حضرات، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ 28واں پارہ سورہ حشر کے 18 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے خطاب، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے، اللہ کو ماننے والوں سے اللہ خطاب کرا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو۔ چھوٹی آیت میں 2 جگہ کہا گیا اللہ سے ڈرو، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو، جہاں بھی کرتے ہو، جیسے بھی کوئی بھی کام کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو کل اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آپ سے سوال کرے گا۔ اب محترم حضرات، اس آیت میں 2 جگہ کہا جائے اللہ سے ڈرو۔ پہلے مطلب یہ کہ تم اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے جو کام کرنے کا حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کرو۔ دوسرے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رک جاؤ۔ بس پوری باتوں کا خلاصہ، جو بات اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا کرو، جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کرو، جن کاموں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رک جاؤ۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے، عمر ختم ہونے والی، جوانی ختم ہونے والی، مال و دولت ختم ہونے والی، اور ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ ہاں، اگر دنیا میں کوئی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے انسان، جو بھی ہیں، بہرحال ختم ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہے، دنیا آج ہے، صبح 6 بجے شروع ہوئی ہے، شام کے 6 بجے ختم ہوگی، اور آخرت کل۔ تو یہاں کیا بتا رہا ہے؟ دنیا جو ہے محدود ہے، صبح سے شام تک ہے، جو کرنا ہے کر لو، آج موقع مل گیا ہے، کل کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کل وہاں پر آپ جو کریں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ آج محدود ہے، ختم ہونے والا ہے، کل آنے والا دن ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا دن ہے، اور وہاں جو بھی فیصلہ ہوگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک پارٹی ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں جو جنت میں جانے والے ہیں شامل فرمائے، اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ تو جہنم اللہ کا ایک عذاب ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے پاس ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے، لیکن اس وقت تقریباً ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب یہاں کی یہ کیفیت ہے، وہاں کی گرمی، وہاں کے بارے میں ذرا آپ سوچ لیجئے۔ ابھی میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب یہاں جو میں بات بتا رہا ہوں
آخرت، کل کی فکر، آج 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 کسی کا ساتھ نہیں دیا، نہیں دے گا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا میرے بھائی۔ اب یہاں ہم جیسا بھی کر لیں گے، آج کرنے کے لیے اللہ وقت دیا ہے، کر لیجئے، کل آپ کو کرنا نہیں ہوگا۔ جو کچھ آپ کیے ہیں بدلہ ملے گا۔ مختصر میں آخرت کے بارے میں ایک دو تین چھوٹی مثالیں دے کر میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ آخرت کے بارے میں غور کرنا ہے، کیا کرنا ہے ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ مثلا ایک آدمی باغ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہیں تفریح کے لیے جاتے رہتے، لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے، باغ میں مختلف جگہ جاتے، باغ میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، اور وہاں پر وہ باغ کا منظر، پھول، خوبصورت پھول، لہلاتے ہوئے پھول، بہتا ہوا پانی، ٹھنڈی چھاؤں، اب کتنی اچھی چیز ہوتی۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو بتا رہا ہے، دیکھو بیٹے کتنا اچھا پھول ہے، دیکھو دیکھو بیٹے وہاں دیکھو، بیٹے دیکھو 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 وہاں دیکھو، وہاں دیکھو، ادھر دیکھو۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بات ہو رہی، اگر اس کے سامنے اچانک شیر آ گیا یا کوئی خطرناک جانور آ گیا، کیا کرے گا؟ بچوں کو بولے گا پھول دیکھو، پہلے بھاگے گا، پہلے بھاگے گا، دیکھو وہاں پہ آ گیا ہے، تم لوگ آؤ تو بھی، نکو آؤ تو بھی، میں تو بھاگتا ہوں۔ یہی ہے آخرت۔ چلیے آگے بڑھیے۔ ایک آدمی، ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے، پرندے کا شکار کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ اب بندوق لے کر شکار کرنے والا پرندے کی طرف نظر ہے، وہ درخت کو نہیں دیکھتا، اس کے پتوں کو نہیں دیکھتا، اس کے پھول کو نہیں دیکھتا، اس کے بیل کو نہیں دیکھتا، اس کے پھل کو نہیں دیکھتا، وہ کتنا بڑا درخت ہے وہ نہیں دیکھتا، اس کی نظر جو ہے ٹارگیٹ اس کا صرف وہ پرندہ ہے، پوری توجہ ایسا ہے کہ اگر میں ذرا بھی غفلت کروں گا تو وہ پرندہ چلے جائے گا۔ اب اسی طریقے سے آخرت کے لیے جیسے وہ پرندے کی طرف اپنی توجہ لگاتا ہے، پھول سے، پھل سے، ساری چیزوں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یہی ایک مومن کے لیے آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ تیسری ایک چھوٹی مثال، اب میں تقریر کر کے مجھے حیدرآباد جانا ہے، میری بہت زمانے سے خواہش ہے یادگیر آنا، گلبرگہ، پورے لوگوں سے الحمدللہ محبت ہے، عقیدت ہے، یہ محبت ایمان کی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اسے باقی رکھے اللہ، اور اللہ زیادہ کرے۔ میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں آپ حضرات سے ملوں۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، کئی وقت پروگرام بنا، بگڑا بگڑا، بنا، چلتا رہا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو چلیے آج جتنا موقع ملا ہے تو دل کی باتیں آپ کے سامنے کروں، شاید پھر دوبارہ اللہ کب موقع لائے گا۔ اب آئیے، مجھے حیدرآباد کی ٹرین پکڑنا ہے، اور میں جلدی جلدی جا رہا ہوں، جلدی جلدی بھاگ رہا ہوں ٹرین پکڑنے کے لیے، جگہ پکڑنے کے لیے، سیٹ پکڑنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یادگیر کے نوجوان بہترین بریانی میرے سامنے لائے، بہترین حلوہ لائے، چکن 65 لائے، سب لے کر بھاگ کر آئے، بولی مولوی صاحب یہ کھاؤ، مولوی صاحب۔ بولا اللہ کے بندے مجھے ٹرین پکڑنا ہے، ریزرویشن بھی نہیں ہے، مجھے بھاگنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا میں ٹرین کی فکر میں رہوں گا یا یادگیر والوں کی بریانی کھاتے بیٹھوں گا؟ بولو بھائی جلدی۔ یادگیر والے وہ دیتے سے بریانی بھی بچا لیے۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، دیکھیے میرے بھائیوں، یہ آخرت آنکھ بند ہونے کا انتظار، جیسے ہی یہ آنکھ بند ہو جائے گی دوسری دنیا شروع ہو گئی۔ اب آئیے اس کے بعد یہ آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے، موت۔ موت موت زندگی کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، ایک دنیا سے موت نکالتی ہے، دوسری دنیا میں داخل کرتی ہے۔ موت اللہ سے ملانے والی چیز ہے۔ جب ایک آدمی کی موت کی اطلاع آتی ہے،
اگر وہ نیک ہو تو خوش ہوتا ہے، بولا چلیے اللہ سے ملنے کا مجھے وقت آ گیا۔ اگر کوئی برا ہوگا ڈرتا، پریشان ہوتا، کیسا بھی بچنا چاہتا۔ اور آپ مرنے والوں کو دیکھے ہوں گے، مرنے والے بیچارے، دیکھو جی آج میرے گھر میں کتنے لوگ آئے ہیں، دیکھو جی کیا مبارک چہرے میرے گھر میں آئے ہیں۔ لوگاں بولتے ہیں دیوانہ کا جی کون جی ہیں یہاں، کون ہے؟ ارے بولتا ہوں ہے جی، ذرا ہٹو تم لوگ، ہٹو ہٹو ہٹو، آنے دو۔ اس کے بجائے اگر مرنے والا دنیا دار تھا، پیسے کے پیچھے رہتا تھا، بے نمازی تھا، اللہ کے گھروں کو ویران کرتا تھا، دنیا 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 کرتا تھا۔ چلیے اب آئیے دنیا کیسے آتی ذرا غور کیجئے گا۔ اب دیکھیے آج میرے گھر کے اطراف ایسے ایسے صورتیں نظر آ رہے ہیں، دیکھو تو میرا دل کانپ رہا، کلیجہ کانپ رہا۔ بھائی ان کو ہٹاؤ، ذرا دور کرو۔ لوگ بولتے ہیں کہاں جی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے نا۔ دکھایا گیا، اللہ حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، موت زندگی کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی۔ موت زندگی کا کروٹ ہے۔ سونے والا کبھی سیدھا سوتا، کبھی بائیں طرف سوتا، کبھی چتا آدمی سوتے رہتا۔ جیسا سونے والا کروٹیں بدلتے رہتا ہے، موت زندگی کا کروٹ ہے۔ اور موت اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط سے مضبوط خلے میں بھی اگر ہوں گے موت آ جاتی۔ اب موت آ گئی، کوئی بچانے والا وہاں پہ نہیں رہتا۔ اچھا تو چلیے موت کیا ہے؟ کسی شاعر نے موت کے بارے میں کہا تھا، موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی، موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی، موت تجدید حیات جاویداں کا نام ہے۔ موت زندگی کو ختم نہیں کر رہی، اللہ سے ملانے، اللہ سے ملانے والی، جس اللہ سے ملاقات کی آدمی کو تمنا، جس جنت کی خواہش، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملانے کے لیے اس کو بلاتا ہے۔ میرے دوستو، موت یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ کہاں آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کس حالت میں آئے گی؟ موت آئے گی تو کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دعا کرو جب دم واپسی ہو، یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ جب دنیا سے جائیں تو دعا کرو کہ اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اور آئیے، آدمی کہاں مرتا، کدھر مرتا؟ دیکھیے ذرا موت کا بھی کیا انتظام ہے۔ موت کا فرشتہ کہاں کہاں بیٹھے رہتا، کبھی ہوائی جہازوں میں بیٹھے رہتا، کبھی آسمانوں پہ بیٹھے رہتا، کبھی ہائی وے پہ آ کے بیٹھ جاتا، کبھی پانی میں آ کر بیٹھتا، کہاں کہاں تھا دیکھیے۔ اور ایک بات یہ ہے، اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا۔ وقت آنے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، وقت آنے کے بعد ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اور موت کیا ہے میرے دوستو؟ دنیا میں بہت سے تقریر کرنے والے، واعظ کرنے والے بہت ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں واقعی کوئی نصیحت کرنے والا ہے تو موت ہے۔ کفا بالموت وعیزا، موت سے بڑھ کے نصیحت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب موت آدمی کو کتنا مجبور کر دیتی میرے دوستو۔ یہ آدمی دنیا پہ حکومت کر سکتا، یہ آدمی اپنی زبان سے کیا نہیں کر سکتا، یہ آدمی کیا نہیں کر سکتا، در اندازہ لگائیے گا۔ لیکن موت آدمی کو مجبور کر دیتی، بے بس بنا دیتی، بے کس کر دیتی۔ اب موت کہاں تھی میں جب بتا رہا ہوں دیکھیے گا۔ لوگ کیا کرتے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی مر گیا، انتقال کر گیا ہے، چلیے اس کی گھڑی نکالی جا رہی، واچ نکالی جا رہی، زیورات نکالے جا رہے ہیں، کپڑے نکالے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی میں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، آج وہ تختے پر پڑا ہوا ہے، جیسے چاہے پلٹا لیے۔ کہنے والے کہتے ہیں دیکھو
ذرا غور کرو، موت ایک طرف کھڑی ہوئی کہتی ہے آج کسی کے گھڑی نکال رہے ہو، آج کسی کی انگوٹھی نکال رہے ہو، آج کسی کے زیورات نکال رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ مرنے والا جا رہا ہے، دیکھ لو، ہزاروں کو تم دیکھیں گے، ہزار تم کو دیکھیں گے، جو چلے گیا پھر کبھی واپس نہیں آتا، کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ اور دوستو، موت کوئی آسان چیز نہیں ہے، موت کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اللہ موت کے وقت کی بے ہوشی سے بچانا، اللہ موت کے وقت کے کومے کی حالت سے اللہ بچا لینا، اللہ موت کی سختی سے تو بچا لینا، بے ہوشی سے بچا لینا، سختی سے بچا لینا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، موت کا وہ ذرا غور کیجئے جب آتا ہے، ذرا چلیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بتایا، میں جو کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنتے جائیے آپ۔ چلیے، موت کا وقت جو آ رہا ہے، سکرات کا جو عالم ہوتا میرے دوستو، اتنا خطرناک ہوتا، تلوے سے لے کر، پیر کے تلوے سے لے کر سر کے تالو تک، ایک ایک رگ سے، ایک ایک بال سے جان پکڑ کے کھینچ کے نکالی جاتی۔ اس کے بارے میں زیادہ اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں اگر موت کا فرشتہ کسی پر اگر ہاتھ رکھ دیا تو مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے، اگر اسے طاقت اور قوت ہو تو پوری دنیا جو سامنے اس کو ہوگی سب کو جان سے مارے گا۔ موت کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، جب ان کا وقت قریب آیا اپنے تمام فوج کو بلائے، بولے کہ میں کیسا آدمی تھا؟ بولے آپ بڑے اچھے آدمی تھے، بہت اچھا سلوک، بہت اچھی ہماری خدمت کرتے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت موت کے منہ میں ہوں، اب بتاؤ میری کون مدد کریں گے؟ سنو بھائی میرے، لوگوں نے کہا آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت عمر ابن عاص رحمت اللہ علیہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف موڑے اور آپ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آقا موت سے ڈر گئے آپ؟ موت سے ڈر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، موت سے میں نہیں ڈرا، اس وقت مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے ایسے معلوم ہو رہا ہے میرے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے، کانٹے بھرے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر ایک بڑا پہاڑ، اس کا ایک پتھر، ایک چٹان میرا اس کے اوپر رکھا گیا ہے، اور میری جان آسمان اور زمین کو ملا دیا گیا ہے، سوئی کی سوراخ سے اسے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آسمان و زمین کو سوئی کی سوراخ میں داخل کرنا، میں اگر بولوں یہ دروازے میں ایک بڑی لاری آنا، ذرہ بھی دروازے کو دھکا نہیں لگنا، مار نہیں لگنا، نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، لیکن اب جان جاری، آسمان اور زمین کو ملا دیا گیا ہے، سوئی کی سوراخ میں سے گویا اسے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کیا تکلیف ہوتی، کیا حالت ہوتی۔ اب آئیے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت کو دیکھیے، اس میں آپ کے لیے بھی عبرت ہے، میرے لیے بھی عبرت ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کرتے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 29 تاریخ تھی، کسی کا انتقال ہوا، آپ جنازے میں تشریف لے گئے، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے مسجد نبوی سے قبرستان لگا ہوا ہے، زیادہ دور نہیں، اور جو لوگ نہیں گئے میری دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو بار بار اس کے گھر کی زیارت کرائے، ہر مسلمان کو اللہ سعادت دے، اور اللہ اگر چاہتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، تدفین سے واپس آ رہے ہیں،
اللہ کے رسول کے سر میں درد شروع ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے قابو ہو گئے, برداشت سے باہر ہو گیا. بڑے طوال چادریں آپ کے سر کو مبارک بو باندھی, 1-2 چادر لے کر لوگ باندھے, مگر اللہ کے رسول کی بے قراری بڑھتی جا رہی. کسی نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا, ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ چولہا جیسے گرم ہوتا ہے, چولہے سے جیسے بھاپ آتی ہے, ویسے ہی گویا آپ کا سر کھول رہا ہے. پوچھا آقا اتنی سخت گرمی, اتنا سخت بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں, جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اس کے لیے بخار اتنا ہی سخت ہوتے جاتا. اور مجھے 2 آدمیوں کو بخار آیا تو جیسے ہوتا مجھے 2 آدمیوں کے برابر ہوتا. یہ گویا آپ کی بیماری کی ابتدا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن یا 14 دن آپ بیمار رہے. ذرا غور کرو, آج مجھے سر میں درد ہوا تو نماز کو نہیں آتا, سردی ہوئی تو نماز کو نہیں آتا, ذرا بجلی پڑی تو میں نماز کو نہیں آتا, 2 قطرے پانی پڑے تو میں نماز کو نہیں آتا, دکان چھوڑ کے مجھے آنے کا کوئی ٹائم نہیں ملتا, صبح میں اگر میں مسجد کو آیا تو مر گئے جیسا معلوم ہوتا, مرنا تو نہیں مر گئے جیسا رہتا, ٹھنڈے پانی میں مجھے ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بات بتائے ہوں گے, ذرا رس لے لو مولوی صاحب, احتیاط کرو بول تو ذرا ہلنا بھی مشکل ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب بولے ہیں میرے کو ہلو بھی نہ کو, اجی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہزاروں خود بلا رہا. اب ذرا غور کر کے دیکھیے میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن یا 14 دن تک آپ بیمار رہے, بخار آپ کا سلسلہ آپ کا چلتا رہا, لیکن 11 دن یا 12 دن تک اللہ کے نبی خود مسجد کو آیا کرتے تھے, آپ خود نماز پڑھایا کرتے تھے. حالانکہ بخار تھا, سارے صحابہ پریشان تھے, برابر آتے. ہاں جب اللہ کے نبی مجبور ہو گئے تو آپ دوسروں کو آپ نے حکم دیا. اب آئیے ذرا غور کیجیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور علماء نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی 4 دن یا 5 دن پہلے 7 بولیوں کا پانی منگائے کنویں کا. ذرا غور کرو دوستو, امہات المومنین رضوان اللہ علیہن فرماتی ہیں اللہ کے رسول کو ایک ٹپ میں بٹھایا گیا, ٹپ میں بٹھایا گیا, آدمی خود نہاتا, کسی کو نہلانے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ٹپ میں بٹھایا گیا, تمام آپ کی بیویاں آپ پر پانی ڈال رہی ہیں, پانی آپ پر ڈال رہی ہیں. جب پانی ڈالا گیا, جب پانی کافی ہوا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا بس 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 بس. اس کے بعد پھر آپ مسجد میں آئے. مسجد میں 2 مرتبہ اپنے لوگوں کو نصیحتیں کیا, لوگوں کو آپ نے سمجھایا. اب اسلام کی جتنی ساری باتیں ہیں آپ نے اپنی تقریر کے اندر بتایا. آپ کی تقریر کا ایک خلاصہ یہ بھی تھا, آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے, عیسائیوں کو برباد کرے, انہوں نے نبیوں کی خبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا. اللہ کے نبی آخری تک یہی بتا رہے تھے, اور آپ کی دعا تھی اللہم لا تجعل خبری وثنا یعبد, اللہ میری خبر کو عبادت کی جگہ مت بنا, اللہ میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنا. اللہ ذرا غور کرو, 1440 سال گزر گئے, آج تک اللہ کے نبی کی خبر پہ سجدہ نہیں کیا گیا, انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ کی خبر محفوظ کر دی گئی, بند کر دی گئی, اور آج تک اس پر سجدہ نہیں ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے ہوتے, اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتے, وہاں جا کے جھکتے, نظر و نیاز ہوتی, کیا ہو رہا میرے دوستو, کل مریں گے تو کیا کریں گے دوستو. آخری تک نبی کو یہی فکر تھی, میری خبر کو عبادت نہیں کرنا. یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کیا, اگر آج ہم وہ بھی یہی کام کریں گے ہم پر بھی لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اللہ محفوظ کرے، اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ دیکھیے۔ 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بتایا یہ کاغذ دو، میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوں گی، اب اللہ کے رسول اتنے پریشان ہیں، آپس میں بات چیت میں آوازیں ذرا بڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو میرے بھائیوں، ملنے سے محبت آتی، ملنے سے رحمت آتی، دلوں کی حسد اور کدورت کو دور کریں، اللہ کی رحمتیں آتی۔ دلوں میں بغض ہے، کدورت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمتیں چلے جاتی، ختم ہو جاتی۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے اختلاف کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے تھے، آپ نہیں کہہ سکے۔ چلیے بھائی ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آخری تک آپ کو فکر تھی نماز 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 نماز۔ اپنے پاس جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم مہربانی کرو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، کبھی آپ نے نہیں کہا میرے 9 بیویوں کا کیا ہوگا، میرا گھر کیسا چلے گا، یہ آپ نے نہیں کہا۔ آپ کو فکر 2 ہی بات کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، تمہارے پاس جو کام کرنے والے ہیں، مجبور ہے، پیٹ کے لیے آدمی کام کر رہا، اس کا جو حق ہے ادا کر دو۔ چلیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے موقع بھی آئے، ذرا غور کیجئے۔ آپ نماز کو نہیں آ سکتے، آپ نے نماز کی تیاری کیا، وضو وغیرہ کیے، غسل کیے، جو بھی کرنا تھا کر لی، آپ نماز کے لیے آنا چاہتے تھے، آپ بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد ہوش آئے۔ آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ لیے؟ بولا کہ نہیں اللہ کے نبی انتظار، پھر تیاری کرے، پھر تیاری کرے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تیاری کرے، 2-3 مرتبہ ایسے ہی کیے۔ جب آپ مجبور ہو گئے، سنو دوستو، جب مجبور ہو گئے آپ نے کہا مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دو۔ ذرا غور کرو، اس وقت کہنے والوں نے کہا آقا ابو بکر بڑا نرم دل کا ہے، آپ کی جگہ اگر وہ کھڑیں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، بہتر ہے کہ حضرت عمر کو حکم دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس جگہ ابو بکر موجود ہے وہاں کوئی آدمی دنیا کا آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دنیا کا کوئی بھی ہو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چلیے حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں آپ نے پڑھایا، 17 نمازیں، اس میں بھی جب بھی آپ کو اللہ کے رسول کی طبیعت سنبھلی آپ آئے، 2 مرتبہ آپ آئے۔ چلیے انسان کی مجبوری دیکھو میرے بھائی، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی اپنے گھر سے چل کے نہیں آ سکے، پیر آپ کا آ رہے ہیں تو ایسا گھسیٹ رہا، پیر ایسا زمین سے لگڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، بیٹھے، حضرت اللہ کے رسول نماز پڑھانا شروع کیے۔ اللہ کے رسول کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، حضرت ابو بکر آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد اللہ کے نبی کو ٹیکا لگا کر بٹھایا گیا۔ اللہ کے رسول بیٹھ بھی نہیں سک رہے، بیٹھ بھی نہیں سک رہے، ٹیکا لگا کر بٹھائے۔ پھر اللہ کے رسول نے لوگوں کو نصیحتیں کیا، جو سمجھانا سمجھایا۔ اور ایک کسی موقع پر ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا لوگوں میرا اور تمہارا ایک ساتھ رہنا تھا، ہم زندگی گزارے رہے، ہو سکتا ہے مجھ سے اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ آج ہم کیا کرتے دوستو، صبح سے شام تک خینچی کی طرح ہماری زبان چلتی رہتی، کبھی ہمارے دل میں احساس ہوتا، اللہ کا ڈر آتا، کیا دیکھو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، آپ بتا رہے ہیں کسی کو بھی میں تکلیف دیا ہوں تو میرے سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی ایک مرتبہ آپ مجھے مارے تھے،
اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ وہ آدمی نزدیک آ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی یہ کیفیت ہے، یہ بیوقوف یہ آدمی دیکھیے ایسا ہے، مگر انصاف دیکھو میرے بھائی، اللہ کا ڈر دیکھو کتنا ہے۔ وہ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ جب مجھے مارے لکڑی سے مارے، اب میرے ہاتھ میں لکڑی نہیں ہے۔ بولا جاؤ جی اسے ایک لکڑی لا کے دو، ایک چھوٹی لکڑی لا کے دیے، قریب آیا، اس نے کہا کہ آقا جس وقت آپ نے مجھے مارا میرے کپڑے ہٹے ہوئے تھے، میرا بدن دکھ رہا تھا، اور اس وقت آپ چادر لپیٹے ہوئے ہیں، چادر لپیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، چادر ہٹا دیا، بولا کہ لے لو بدلہ، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ آدمی قریب آیا، نزدیک آیا، لکڑی توڑ دیا، لکڑی توڑ کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لپیٹ کر ایسے رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں یا باپ سے مل کے روتا ہے۔ اس نے کہا کہ آقا آپ نے مجھے نہیں مارا، تکلیف نہیں دیا، کوئی وہ نہیں کیا، میری دلی خواہش تھی، میں چاہتا تھا میرا جسم آپ کے جسم سے ملے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا، میں موقع کی تلاش میں تھا، اللہ مجھے آج موقع دے دیا۔ لیکن یہ بات دوسری ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا یہ عالم دیکھیے کہ کتنا اللہ کا ڈر۔ وہاں جائیں گے تو ذریعے کا بدلہ ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ چلیے آئیے، تقریر چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی بات مکمل نہیں کر سکے میرے بھائی، اللہ کے نبی بات مکمل نہیں کر سکے، طبیعت آپ کی خراب ہو گئی، مزاج بگڑ گیا، تو لوگ فوری اللہ کے نبی کو پکڑ کر اٹھا کر کمرے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دیکھا، ادھر سے ایک صحابی رسول آ رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، آپ بول نہیں سکے، لوگ سمجھ گئے شاید اللہ کے نبی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا ابو ذر شاید اللہ کے نبی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ گھر گئے میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ابو ذر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، یہ حبیبوں کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے ہاتھ یہاں پر ہیں، سینے پر آپ کا ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ کچھ نہیں بول سکے اللہ کے رسول، کافی دیر تک آپ روتے رہے۔ خیر اس کے بعد چلیے آئیے، انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غلام وغیرہ تھے سب کو آزاد کر دیے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں 7 روپیے تھے، 7 دینار، ذرا غور کرو، 7 دینار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں جب اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو دنیا کی کوئی دولت گھر میں رہے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنا ہے بھئی، اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ، کبھی اللہ کے راستے میں دینے کا موقع ملتا، کبھی ہمارے ذہن میں بات آتی، کبھی خرچ کرنے کی توفیق آتی، اللہ توفیق دے۔ دیکھیے 7 روپے بھی دے دیے۔ انتقال کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ تیل ایک پڑوسن سے قرض لیا، کمرہ روشن کیا۔ نبی کی دنیا سے دیکھیے بے تعلقی دیکھیے، 9 بیویاں ہیں، کوئی اس کی وہ نہیں ہے، گھر میں چراغ بھی جلانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر تھی، دنیا کی ایک بڑی مشہور عورتوں میں سمجھی جاتی تھی۔ اس نے ایک جملہ اس نے کہا تھا، ایک مرتبہ کی بات ہے، امریکہ کا ایک وزیر سامان وغیرہ کا وزیر دفاع آیا ہوا تھا، اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر کے پاس آیا، گھر آیا، ایک کرسی تھی، اس پر آنے والا بیٹھا، دوسری کرسی پر وزیر بیٹھی ہوئی تھی۔ خود گئی، چولہا جلایا،
چائے بنایا، چائے پھر چولہا جلا کر آ کر بات میں لگ گئی. جب چائے بنی تو 2 پیالی چائے لائی، ایک پیالی وزیر کو دی، دوسرا جو اس کا باڈی گارڈ تھا اسے دی، پھر باتوں میں بیٹھ گئی. بولا ٹھیک ہے، میں ہتھیار خریدنے تیار ہوں، میں ہتھیار خریدوں گی. پوچھنے والے نے پوچھا معلوم ہے اس وقت اسرائیل کی حالت کیا ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے نہیں ہیں، اگر ہتھیار پر پیسہ لگایا گیا تو پورے ملک کے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بولا ہاں میں جانتی ہوں میرے ملک کی حالت، مجھے معلوم ہے لوگوں کی غربت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب دنیا میں قوم کامیاب ہوتی ہے تو اپنے ماضی کو نہیں دیکھتی. میری قوم جب کامیاب ہوگی تو اسے فکر نہیں ہوگی اس کی، بھول جاتے لوگ. اس نے ایک مثال دیا، میں نے ساری باتیں اگر کہیں سیکھا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر میں نے سیکھا ہے. اس نے کہا پوری سیرت کا میں مطالعہ کی ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، مگر اللہ کا نبی جو کچھ تھا وہ خیرات کر دیا. دوسری بات یہ ہے اس کی ہمت، اس کا ایمان کتنا تھا. گھر میں 9 تلواریں اس کی لٹک رہی تھی، 9 تلواریں لٹک رہی، گھر میں کھانا نہیں ہے، مگر دیکھیے اس کا ارادہ. تو اس نے بتایا میں نے یہ سیکھا جس قوم میں ہمت باقی رہے گی وہ قوم کبھی فیل نہیں ہوتی، کبھی وہ ناکام نہیں ہوتی. تو اب آئیے ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہے. آخری وقت، اور آخری وقت کیسا ہوتا دوستوں؟ میں ابھی آپ کو بتایا، جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے پلنگ پر پڑا ہوا ہے، اٹھنا چاہتا اٹھ نہیں سکتا، بولنا چاہتا بول نہیں سکتا، کچھ نہیں. دیکھیے ذرا غور کیجئے، اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. جب آدمی کا وقت آ گیا، ذرا غور کر، قیل من راق، کون بھائی؟ جاؤ مولوی صاحب کو بلاؤ. زندگی میں مولوی صاحب کو نہیں بلائے تو مرتے خود بلاتے. مولوی صاحب کو کب یاد کرتے؟ بولے تو نکاح کے وقت یاد کرتے، کوئی تو بھی مر گیا تو یاد کرتے، دوسرے وقت تو مولوی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. وہاں پہ بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، عامل صاحب کو بلاؤ، پیر صاحب کو بلاؤ، ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، پورے آگئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آگئے، حکیم آگئے. اب ذرا دیکھیے، قیل من راق، کون بھئی اس کا علاج کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ذرا غور کیجئے گا. ڈاکٹر بولتا پلیز آئی ایم سوری، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. حکیم صاحب ہاتھ اٹھا دیے، مولوی صاحب ہاتھ اٹھا دیے. اب یہ بیچارہ پڑا ہے، کیا بتا رہا؟ ذرا غور کرو میرے دوستو. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، میرے مال کی جدائی، بیوی سے جدائی، گھر سے جدائی، ساری چیزوں سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. اور ایک بات سنو، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کے دونوں پیر مل گئے. دیکھیے میرے یہ 2 پیر الگ الگ رکھا ہوں میں چاہوں گا تو ملاؤں گا، نہیں چاہا تو میں الگ کروں گا، میرے اپنے اختیار میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے دونوں پیر مل گئے، دونوں پنڈلیاں مل گئیں، دونوں پنڈلیاں مل گئیں. عربی میں یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ بتانا ہوتا ہے اتنی اس پر مصیبت آئی، اتنی وہ تکلیف آئی کہ برداشت نہیں کر سکا، بے قابو ہو گیا، ختم. اللہ محفوظ کرے میرے دوستو. ذرا دیکھیے، چلیے آئیے ذرا میں اب بتا رہا ہوں، سنیے گا. اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا ہوا ہے. سنو میرے دوستو، اللہ ہر ایک کی مدد کرے. ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے. آپ چادر کبھی چہرے پہ ڈال لیتے، کبھی آپ چہرے سے ہٹا دیتے، چہرے پر ڈالتے، چہرے سے ہٹاتے، بے قراری کی کیفیت. چلیے پوری رات میں اللہ کے نبی آدھا سیکنڈ بھی نہیں سوئے، آدھا سیکنڈ بھی آپ نے نہیں سویا. ایک بات یہ ہے
بے قرار. ذرا ایک بات غور کیجیے گا، اس عورت کی کیا حالت رہے گی جس کے گود میں اس کے آقا کا سر ہے. مائی عائشہ کی کیا کیفیت رہے گی. سنو، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی جو تکلیف کو میں نے دیکھا، اس تکلیف کے بعد دنیا میں نے موت کے وقت کسی کی ویسی تکلیف نہیں دیکھی. اللہ رحم کرے. چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں برتن ہے، پانی کا لگن ہے، ہاتھ پانی میں ڈالتے، چہرے پر اپنا پانی میں ہاتھ ڈالتے، چہرے پہ ملتے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بے عیب ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے تو رحم فرما. چلیے، وقت گزر رہا ہے، پورے مدینے والے پریشان ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کوئی کمرے میں آ رہا، باہر جا رہا، بتایا کہ کیسی ہے طبیعت، کیا حالت ہے اللہ کے نبی کی. سنو میرے دوستو، گھر میں پیاری بیٹی فاطمہ گھر میں داخل ہوئی. ذرا غور کرو، مجبوری کا آلہ یہ ہے دوستو، آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا. وہ بیٹی جب گھر میں آتی تو میرا اور آپ کا رسول بیٹی کو کھڑے کر استقبال کرتا، بیٹی کو گلے لگا لیتا، بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتا. وہ باپ جو بیٹی کے لیے تڑپتا تھا، بیٹی کے لیے کیا کیا اس نے نہیں کہا. ذرا غور کیجئے، آج وہی بیٹی کمرے میں آ رہی ہے مگر باپ اٹھ نہیں سک رہا ہے، اٹھ نہیں سک رہا ہے. وہ کیفیت اللہ کے نبی پر جو گزر رہی ہے، دیکھتے ہی حضرت فاطمہ نے کہا واہ کر بابا، میرے ابا کو اس وقت کیا تکلیف ہو رہی ہے، اللہ میرے ابا کی تکلیف، اللہ میرے ابا پہ تو رحم فرما. بیٹی رونے لگ گئی. باپ اور بیٹی میرے دوستو، بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، بیٹی کائنات کی لاڈلی تھی، بیٹی کھال میں مسکراتی ہوئی کلی. ارے وہ بیٹی جو زخمی باپ کے زخم دھونے والی، وہ بیٹی جو باپ کی مدد کرنے والی. بیٹی نے دیکھا باپ سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کہتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا دیکھ بیٹا، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی. چلیے، وقت گزرتا جا رہا ہے، رات ہوتی جا رہی ہے، صبح کا وقت ہو رہا ہے، صبح کا وقت ہو رہا ہے، اذانیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی کو فکر ہے نماز کی. آپ حضرت علی نے فرمایا دو باتیں آپ کہہ رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ تم مہربانی کرو. خیر، اللہ کے نبی کا ذرا مزاج سنبھلا، کچھ طبیعت سنبھلی. یہ دیکھیے میرے بھائی، ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے. چاہے آدمی کتنا بھی بیمار ہو، کچھ بھی ہو، دواخانے میں دیکھیں گے پورے دواخانے میں وینٹیلیٹر لگا، فلاں لگا، جسم کا یہ کینچ بھی ایسا نہیں رہتا جہاں پہ مشینیں نہ کام کری ہوگی. آج جب قدرت کی مشین فیل ہو رہی ہے تو یہ مشینیں کیا کام کرتے میرے بھائی. ذرا غور کیجئے گا، اللہ ایک وقت لاتا، آخری وقت میں آدمی نارمل ہو جاتا، شوگر نارمل، بی پی نارمل، ٹی بی نارمل، کولیسٹرول نارمل، ارے پورا ہارٹ نارمل، سارے نارمل. ڈاکٹر پریشان، ارے تھوڑی دیر پہلے ساری چیزیں اس کی ایسی تھیں، آج کیا ہو رہا. اللہ یہ چاہتا میرے دوستو، اللہ کی مہربانی ہے، زندگی میرے بندے نے کیسے بھی گزار لیا، آخری منٹ میں آ رہا ہے، کم سے کم وہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. دعا کرو میرے دوستو، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے. اللہ کی شاید یہ حکمت ہے، 1-2 منٹ افاقت الموت بولتے، چراغ بجھنے سے پہلے بڑھتا، بعد میں چراغ بجھتا.
آدمی نارمل ہو جا رہا، اگر اس وقت اللہ توفیق دے الحمدللہ۔ لیکن کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میری بیوی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بیلنس، ہائے میرا بیلنس، ہائے 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 کرتے رہتا۔ موت کا فرشتہ آ کے منہ میں مٹھی ڈالتے تھا، ابھی ہائے ہائے بولتا رہے، کتنا رہے ہائے ہائے بولتا۔ ذرا غور کیجئے۔ اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، دیکھا سبحان اللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کرے۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو بنتی رہتی مگر نمازی کہاں ہیں؟ ذرا غور کیجئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھو میرے دوستو، ایک بچہ ترقی کر کے آگے بڑھتا، کامیاب ہوتا، ڈگریاں لاتا، جو ہی جاتا، ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی تھی۔ ہم نے کتنی محنت کیا، ماشاءاللہ میرا بچہ پھلتا پھولتا ہے۔ دیکھیے اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کے اور میرے آقا رات دن جو محنت کرے، تڑپتے رہے، مسجد کو دیکھ کر کیا خوشی ہوئی آپ کی، کیا خوشی آپ کو ہوئی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ لیکن آپ اٹھ نہیں سکے، طاقت آپ کی جواب دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ گر گیا، نماز ہو گئی ادھر، اللہ کے رسول کا آخری وقت آ گیا۔ ذرا غور کیجئے میرے دوستو، اسی وقت میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، بول نہیں سکتے۔ بیوی ایسی ہونا دوستو، شوہر کے غم کو بھی جانے، خوشی کو بھی جانے۔ حضرت عائشہ دیکھی شاید اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک لی، وہ مسواک ذرا سخت تھی، اپنے دانتوں سے اسے نرم کی، اللہ کے نبی کو مسواک دے دیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مسواک کیا۔ میرے دوستو، مسواک کی اہمیت ہے، مسواک کی پابندی کیجئے، بہت سے فائدے اللہ نے رکھا ہے، آخری منٹ تک بھی اللہ کے رسول کیے۔ چلیے اب ذرا غور کیجئے گا، ادھر سے دنیا کا سورج نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کا زندگی کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، واقعہ میں بتا رہا ہوں، تو اب یہاں پہ بولے کہ میں آیا ہوں، بس اس کے بعد مجھے آنا نہیں ہے، باہر ملک الموت ٹھہرا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کی جان نکال لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، ان سے کہو میں اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ اندر فرشتہ آیا، ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ہونٹ کو دیکھا، ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، لیکن مجھے سنے نہیں آ رہا کہ میرا آقا کیا بول رہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں یہ سوچنے لگی کہیں میرا آقا اگر مجھے کوئی بات کا حکم دے، اگر میں وہ حکم پورا نہ کروں تو میں گنہگار ہوں گی۔ اور فوری حضرت عائشہ نے اپنا کان اللہ کے رسول کے منہ پر رکھ دیا، اپنا کان اللہ کے رسول کے منہ پر رکھے۔ آپ بول رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سنو کیا بول رہے ہیں، غور کرو دوستو کیا کریں۔ رب اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو میرے اوپر رحم کر، اللہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل کر۔ اللہ ذرا غور کرو دوستو، کیا ہمارا نبی گنہگار تھا؟ کیا آپ گنہگار تھے؟ مگر آپ کی زبان سے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے حال پر رحم کر، تیرے نیک لوگوں کے ساتھ میں ملنا چاہتا ہوں، اللہ ملا لے۔ جب چلیے آپ کی جان نکالی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی یہ پیاری انگلی اوپر اٹھی، یہ انگلی آپ اوپر اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کی ملاقات ہی سب سے
اہم اور بہتر ملاقات ہے، یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ ایک بات یہاں ہے، جب دنیا میں اللہ کے نبی نہیں رہے تو کون باقی رہے گا میرے بھائی؟ ذرا بولیے، کوئی باقی رہ سکتا؟ ہر ایک کے لیے موت لگی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے انتقال سے امہات المومنین کی زندگیاں اجڑ گئیں۔ پورے مدینے کے اندر ہر طرف اندھیرا چھا گیا، صحابہ بدحواس ہو گئے۔ یہاں حضرت بلال جیسا آدمی اللہ کے رسول کے بعد اذان نہیں دے سکے۔ ارے انسان تو انسان، اللہ کے رسول کی اونٹنی انتقال کے بعد 11 یا 12 دن کے بعد وہ بھی انتقال کر گئی۔ یہ تو ایک موت ہو گئی، آخرت کی پہلی منزل ہے۔ چلیے اب اس کے بعد آخرت کی دوسری منزل جو ہوتی ہے وہ قبر ہے۔ اور میں مختصر کہہ کے ختم کروں گا، کچھ ٹائم بڑھ گیا تو بے فکر رہیے، مہربانی کر کے چٹھی وغیرہ مت لائیے، کیونکہ موقع ملا ہے، کچھ دیر بیٹھ گئے۔ اب شادی خانے کے اندر ہے، باہر کا قانون الگ ہوتا، یہ بات ہے۔ ذرا میں انکمپلیٹ کرا تو بھی پھر بعد میں بولیں گے عبداللہ صاحب بولتے تو اچھا تھا، ذرا غور کیجئے گا۔ چلیے میرے بھائی، انتقال دیکھیے میرے بھائی، جب تک جان ہے عزت ہے، جب جان چلے گئی تو یہ آدمی ایک پیسے کا بھی قابل کا نہیں ہے۔ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ خراب ہونے والی ہیں، سڑنے والی ہیں، بدبو ہونے والی ہے۔ آخرت کی چیز کبھی خراب نہیں ہوتی میرے بھائی۔ چلیے آئیے، اب انسان کو لایا گیا، نہلا کر دہلا کر لایا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، کہاں لاتے، کدھر لے کے جاتے؟ قبرستان کو جاتے۔ قبرستان دیکھے بھائی کب تو بھی دیکھے ہے؟ یادگیر میں قبرستان ہے کیا؟ دیکھے کب تو بھی نہیں دیکھے؟ بعض لوگوں کو ڈر ہوتا بول کے نہیں گئے رہیں گے۔ میرے بھائیو آئیے، ہماری اصل منزل وہی ہے، ہمارا وہی گھر ہے۔ چلیے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میت کو لایا جاتا ہے، خبر میں آدمی کو لٹایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، رشتہ دار آتے اس کے ساتھ، سب واپس، اس کے دوست آتے پورے واپس، اس کی جو بھی اعمال ہوں گے چاہے وہ اچھے ہوں گے برے ہوں، خبر میں اس کے ساتھ جاتے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اچھی طرح غور کر لو۔ خبر میں ڈال دیے، منو مٹی میں ڈال دیے۔ آدمی جس مٹی سے بستے رہتا مٹی میں سوتے رہتا، پانی سے آدمی بستے رہتا، بارش ہوئی تو آدمی بھاگتا، لیکن خبر پہ پانی پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، اور گھر بن رہا، لوگ بناتے، پورے زندگی بناتے۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ کا بلاوا آ جاتا۔ اصل گھر وہ ہے 2 گز کا گڑا۔ اور آدمی آیا بولا مولوی صاحب میں رات بھر نہیں سویا مولوی صاحب۔ کیوں بھائی؟ تکیہ برابر نہیں تھا، فیان برابر نہیں تھا، بچھر کاٹ رہے تھے۔ ذرا غور کرو، وہاں کبھی غور کرے دوستو، ذرا سوچے وہاں پر۔ اچھا آئیے، وہاں پر اب ڈالنے کے بعد اب بند کر دیا گیا۔ 2 فرشتے آتے ہیں، اور 2 فرشتے جو سوال کیا کرتے ہیں، کبھی بھی مرا، یاد رکھو ذرا اچھا، کبھی بھی آدمی مرا ہوگا، کسی بھی وقت دفن کیے ہوں گے۔ خبر میں ایسا معلوم ہوتا عصر کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، چاہے کبھی بھی دفن کر لے، فرشتے آتے اس کو اٹھاتے ہیں۔ فرشتے جیسے آتے، گرجتے ہوئے آتے، چیختے ہوئے آتے، اور بڑے بڑے ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے۔ ان کی آواز دنیا کی ساری مخلوق سنتی، انسان اور جنوں کو سنائی نہیں دیتا۔ آ گئے، اٹھا دیے۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، ذرا غور کرو، جب اٹھائیں گے نماز کا وقت ہوگا، وہ دیکھتے ہی کہے گا ارے رے عصر کا وقت ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، میں نے نماز نہیں پڑھا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ دعا کرو دوستو، اللہ ہماری زبان سے یہ بات نکالے۔ ذرا بات دیکھیے گا، کب ہوں گا؟ جب پڑھیں گے تو ہوں گا۔ اب فرشتے کہیں گے کہ نہیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا اس کا جواب دیجئے۔ چلیے ذرا غور کیجئے گا، کوئی بھی مرو، کوئی بھی مرو، کہیں کا بھی مرو،
تین سوالات ہوتے. پہلا سوال من ربک، کیا معنی بھائی اس کا؟ بولو. تیرا رب کون ہے؟ اچھا، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب میرا رب پیسہ ہے، میرا رب دنیا ہے، میرا رب فلاں ہے، میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ ہے. اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیا تو یہودی تھا، عیسائی تھا، مشرک تھا، کافر تھا؟ کسے تو پوچھتا تھا تیرا رب کون تھا؟ کس کو تو مان رہا تھا؟ اگر موحد رہے گا تو اس کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ. دعا کرو کہ اللہ ہماری زبان ہمیں موحد بنائے، توحید والا بنائے. اللہ کے پاس نجات دوستو توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اللہ کو بے عیب سمجھنا، اللہ کو سمجھنا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایکول نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے. دعا کیجئے کہ اللہ یہ جواب ہم سے بھی اللہ ادا فرمائے. چلیے دوسرا سوال ہوگا وما دینو کا، جناب محترم دین کون سا تھا؟ آج مسلمانوں نے فرقے بنا لیے، آج مسلمانوں نے جماعتیں بنا لیے، آج مسلمانوں نے کہا اور اللہ کے پاس ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے اور کوئی دین نہیں ہے. اگر ہم واقعی اس دین پر باقی رہیں تو اب کہے گا دینی الاسلام. ساری دنیا سے کٹ گیا، ساری دنیا میرے سے ناراض تھی، نفرت کر رہی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں اسلام کو مانتا تھا. بولیے انشاءاللہ ہم اسلام پر رہیں گے. اللہ توفیق دے. تیسرا سوال ہوگا ومن نبیو کا، کسے نبی مانے؟ تمہارے نبی کون تھے؟ پیسہ، دولت، حکومت، منسٹری، کون تھے؟ کون سے پیر تمہارے تھے؟ کون تھے آپ کے؟ غلام احمد قادیانی تمہارے تھے؟ نہیں، محمد رسول اللہ تمہارے تھے؟ کون تھے؟ میرے دوستو جب اللہ کے رسول آ گئے، کتاب آ گئی، دین مکمل ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت پڑی دوستو؟ دنیا کے لیے ہمیں کیوں اپنے دین کو برباد کریں؟ اللہ نہ کرے کوئی اگر غلط ہے تو توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو. اگر کریں جواب آئے گا میں اللہ کے نبی کو اپنا رسول مانتا تھا. چوتھا ایک سوال کریں گے پوچھنے کے لیے تجھے کیسا معلوم ہے یہ سب باتیں؟ تجھے کیسا معلوم یہ سب باتیں؟ وہ کہے گا 17 مارچ کو 10:55 پر عبداللہ صاحب تقریر میں بول رہے تھے، میں عبداللہ صاحب کی باتیں سنا تھا. اللہ صحیح جواب عطا کرے. میں سنا لوگ بولتے تھے، کب دیکھے تو بھی وہی بات ہم بولتے رہتے، کب دیکھے تو بھی وہی بولتے، لوگوں بولتے کیا نئے بات ہم بولنا سناؤں میں؟ اللہ کے رسول امریکہ میں پیدا ہوئے، لندن میں بڑے ہوئے، امریکہ میں انتقال ہوا، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کیا بولیں گے؟ اکثر لوگوں کا دماغ میں خراب ہوتا. عبداللہ صاحب کے اسکوروں معلوم ہوتا عاجز خراب ہو گئے سرکار. کوئی مولوی بھی آیا تو وہی بولیں گا اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے، دین یہ ہے، فلاں یہ ہے. نئی بات کبھی بھی یاد رکھو، دین کی بات پرانی بات ہی صحیح ہوتی ہے، جو نئی بات ہوتی ہے وہ بدعت ہے، غلط ہے. چلیے یہ چاروں جواب آ گئے. اب مختصر چند منٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. چلیے 4 جواب بھی دے دیا. تو اب وہاں پر دیکھیے فرشتے کیا کریں گے. پہلے دوزخ کی کھڑکی کھول کے بتائیں گے، دیکھ رے اگر اچھے کام نہ کرتا ہوتا تو یہ جگہ تیری تھی، اللہ تجھے بچا لیا. بند کر دی گئی. جنت کی کھڑکی وہاں پہ کھولی جائے گی. اور اس کے بعد اب جنت کی ہوا، ماشاءاللہ کیا ہوا رہے گی، ذرا غور کیجئے. اللہ کہیں گے سچا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دو. اور کہا جائے گا بڑا تھکا ہوا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے، روزے کی محنت، رمضان کی محنت، گرمی کی محنت، سردی میں محنت.
सब मेहनत, रात में नींद छोड़ कर, गाने बजाने छोड़ कर, रात के ये हिस्से तक अल्लाह रसूल की बातें सुनता था। तो बोलेंगे थका मांदा है, अल्लाह कहते हैं सुला दो। माशाअल्लाह, फरिश्ते सुला देंगे। कहा जाएगा नम का नौमिल अरूस ला याखुजुहा इल्ला मुहिब्बुहा। एक दुल्हन अपने घर में जितना अपने कमरे में आराम से रहती है, उसका जो चाहने वाला होगा वही उसके कमरे में आएगा। अल्लाह ये कहा जा रहा है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। जब अल्लाह उठाना है तुम्हें उठा लेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी से कहा गया वमा अंता बिमुस्मिईन मन फिल क़ुबूर, खबर वालों को आप सुना नहीं सकते। सो गया है, मैं पूरी पब्लिक के सामने खराटे मार के सो रहा हूँ। बोले अब्दुल्ला साहब पुकारो, उठते जो सोते रहता। बाद लोगों को चीख के तकरीर करे तो उन्हें खराटे मार के सोते रहता हूँ। और हमारा तजुर्बा है, नींद कितनी प्यारी रहती मालूम, सूली के तख्ते पे खड़ा करे तो भी सूली देने 2 मिनट है, ज़रा सो जाता हूँ। और सोने वाला प्लेटफॉर्म पर खराटे मार के सोते रहता, रेल पूरे प्लेटफॉर्म को हिलाते हुए आती, इंजन पूरे, लेकिन बाप का बेटा हलता भी नहीं। बात समझ में आ रही मेरे भाई? जब ये दुनिया की नींद ऐसी है, वहाँ की नींद तो हर चीज़ से बची भी रहेगी। वहाँ सो रहा तो जाके पुकारेंगे बाबा मेरी सुनो ना, कहाँ से सुनता उन्हें देता। अल्लाह के नबी के कहा गया नहीं सुना सकते, तुम नहीं सुना सकते, नबी नहीं सुना सका तो कौन देता दोस्तों? अजी मांगो जी जिंदा से, इस्लाम कनेक्शन देता, यस्टरडे कनेक्शन। कोई भी होना बोलो अल्लाह, सांस रुकने से पहले अल्लाह जवाब देता, बोल मेरे बंदे क्या है तेरी ख्वाहिश। चलिए अगर बुरा होगा दोज़ख के कपड़े पहनाएंगे, जब दोज़ख का चलता रहेगा अज़ाब, जिस दिन अल्लाह उठाएंगे अल्लाह ताला खबरों को फाड़ेंगे, सूर फूका जाएगा, पूरे खबरों से पूरे मुर्दे मुख्तलिफ हालतों में उठेंगे, सब के सब एक मैदान में जमा होंगे। और जब सूर फूका जाएगा तो सबसे पहले अल्लाह के नबी उठेंगे, अल्लाह, उसके बाद अबू बकर, उमर, हज़रत ईसा भी वहाँ दफन होंगे। चारों बुज़ुर्ग अपने कंधों पर हाथ रखकर महशर की तरफ जाएंगे। तफसील ज़्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए महशर में पूरी कायनात रहेगी, पूरी कायनात रहेगी। मुख्तसर सुन लीजिए, न सूरज रहेगा, न चाँद रहेगा, न कोई चीज़ कायनात की बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला सबको जमा करेगा। का यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात, उस दिन ये ज़मीन नहीं रहेगी, दूसरी ज़मीन आएगी। आसमान वगैरह ख़त्म हो गया, तांबे की ज़मीन। अब तो ये ज़मीन है, गर्मी वो अंदर जा सकती, पानी जा सकती, रहने के काबिल। तांबा इतना गर्म होता कि कोई चीज़ नहीं कर सकते। पकाए तो कैसा, तांबे के देग में पकाते। क्यों पकाते? नीचे से गर्मी जब दी जाती है, तांबे के देग में गर्मी महफूज रहती है, उससे चीज़ पकती है। अब वहाँ पे तांबे की ज़मीन होगी, सूरज सर पे होगा मेरे भाई, सूरज सर पे होगा। कितना? 1 मील, 1 मील के फासले पर। अरबी में मील 2 माने में आता। 1 मील का माना है सुरमेदानी। सुरमेदानी होती ना, सुरमा जिसे लगाते उसकी काड़ी, वो काड़ी को मील बोलते। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, अल्लाह बेहतर जानता वो काड़ी के ऊपर रहेगा क्या, समझ में आ रहा? और एक क्या है, मील किलोमीटर को बोलते। 1 मील, आज लाखों मील दूर है सूरज, उसकी मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ की गर्मी का आलम क्या होगा दोस्तों? लोग पसीने में होंगे, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई ऐसा होगा जिसका पूरे का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ होगा। चलिए वहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल। कितने दिन ठहरेंगे, कब तक वहाँ रहेंगे, अल्लाह बेहतर जानता। सुनिए और भी ज़रा, चलिए इबरत की चीज़ें। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा दोस्तों, सब एक दूसरे को देख कर भागते रहेंगे। मसलन एक शोहर इधर से आ रहा है, बीवी इधर से आ रही है, बीवी शोहर को देखकर बोलेगी, शोहर बीवी से कहेगा, बेगम मैं कैसा शोहर था,
بہت اچھے آدمی تھے آپ، بہت میرا خیال کرتے تھے۔ شوہر بولے گا بیگم جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، بیگم ایک نیکی کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کی جان، دونوں زندگی کی ضمانت دے کر آنے والے، خوشی اور غمی کے ساتھی۔ ذرا غور کیجئے، بیگم کہے گی آقا مجھے بھی جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اتنا احسان آپ نے میرے اوپر کیا ہے، اب ایک نیکی دے دیجئے میں جنت میں چلے جاؤں۔ بتائے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ادھر جائے گا یہ ادھر جائے گا، ارے ادھر سے حضرت مریم آ رہی ہوں گی، ادھر سے حضرت عیسیٰ دیکھ کر ذرا بازو ہٹیں گے، اماں آ رہی ہے، اگر اماں میرے سے نیکی پوچھے تو میں کیا کروں؟ اور وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ سنیے ذرا، حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، بڑی صورت ہے، زخم ہے، خون نکل رہا ہے، کہے گا کہ ابراہیم ذرا میرے لیے کچھ مدد کر، ابراہیم بہت پریشان ہوں، ذرا غور کیجئے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم دیکھیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا وعدہ ہے، اللہ تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، تو نے وعدہ کیا، اس سے بڑی ذلت کیا ہے، میرے باپ کو میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ امام الانبیاء، اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڑیلے اپنے باپ کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سنو، انی حرمت الجنت علی المشرک، انی حرمت الجنت علی الکافر، میرا فیصلہ ہے کہ کافر اور مشرک جنت میں نہیں جا سکتے۔ سنو دوستو، آج ہم دوسروں پہ بھروسے کرتے ہیں، لوگ بولتے ہماری بات سنو، ہم دامنہ پکڑ لو جیدہ جنت میں جائیں گے۔ میں موٹی عقل والا سوال کروں گا، وہاں کپڑے چنے رہیں گے تو دامن کہاں رہے گا؟ سمجھ میں آ رہا؟ کپڑے چنے رہیں گے، دامن پکڑ کے لے کے جائیں گے، اجی دامن رہا تو نہ جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیر صاحب کہاں رہتے کہ اللہ کو معلوم۔ دوستو، پیروں کا پیر نہیں بچا رہا، امام الانبیاء نہیں بچا رہا، کون کسے بچاتا میرے دوستو؟ ذرا غور کر کے دیکھیے۔ چلیے آخری چیزیں آ رہی ہیں، وہاں 50,000 سال کا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میں نے ابھی جیسے کہ بتایا، آخر میں لوگ کہیں گے چلو بھائی چلو ذرا پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سفارش کریں گے، ہو سکتا ہے اگر وہ سفارش کریں تو اللہ رحم کرے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، ہر ایک کی خصوصیت سنائیں گے، مگر ہر پیغمبر نفسی نفسی نفسی، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی جائیں گے، سنو جی 1 ہفتے تک سجدے میں رہیں گے، 6 دن یا 1 ہفتے تک سجدے میں گرے رہیں گے۔ وہاں کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اللہ بہتر جانتا کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ وہ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اب کیا دعا کریں گے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ مجھے سکھائے گا، میں ایسی دعا کروں گا جس دن سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر اس وقت تک اللہ کی کوئی تعریف نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے، آپ اپنے جسم کو اٹھائیے، آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ کیا نام جی ہمارے پیغمبر کا؟ محمد۔ خود بخود ہوٹ مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے ہوٹ سے میرے نام کے ساتھ مل گئے، مجھے انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت پڑی؟ مجھے بوسہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اجی نام ہی میرے پیغمبر کا ایسا ہے، جب بھی میں نیند میں بھی اگر کہوں گا تو میرے ہوٹ ملتے رہیں گے۔ اچھا چلیے، اللہ کے رسول کہا جائے گا پوچھئے، ہم دیں گے۔ سبحان اللہ رحمت للعالمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین، ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین، دین اسلام دین رحمت ہے، رحمت للعالمین کہیں گے اللہ پورے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ آئیے، سب کی جو فیصلے کرنا کیجئے، پوری دنیا کے لیے سفارش ہوگی، بعد میں جنت لائی جائے گی، دوزخ لائی جائے گی، نام اعمال تولے جائیں گے۔ چلیے ذرا آپ اور آگے بڑھیے، ایک خوشخبری دے رہا ہوں سنو، یہ نہ کو سمجھو عبداللہ صاحب ڈھالی ڈرا رہے ہیں، سنو ہساتا بھی ہوں، ڈرا رہا نہیں، ذرا بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔
50,000 سال کا وہاں کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، نیک لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ایک فرض نماز کے برابر ہوگا۔ دعا کرو وہ دن اللہ ہمارے حق میں ایک نماز کے برابر بنائے۔ چلیے، لوگ پانی میں تڑپ رہے ہوں گے، پیاس 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 تڑپ رہے ہوں گے، ہر آدمی کو ایک ایک حوض دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو بھی ایک حوض ملے گا جو حوض کوثر ہے، اس کی چوڑائی لمبائی یہ کنارے سے وہ کنارے کو جانے 1 مہینہ لگے گا، وہاں سے وہاں 1 مہینہ، ایسا 1 مہینہ لگے گا، اور مشک سے، عنبر سے، ہیرے سے، جواہرات سے اسے بنایا گیا ہوگا۔ اچھا تو آئیے، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر وہاں پہ پیالے رہیں گے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اجی وہ پانی ہے لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اللہ کے نبی پلاتے رہیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی جماعت ہے، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، ایک باپ جیسا خوش ہوتا، اللہ کے نبی دیکھیں گے اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اچانک اللہ کے نبی کے درمیان میں کوئی ایک رکاوٹ آ جائے گی، کوئی دیوار وغیرہ آئے گی، دھکے مار کے لوگوں کو ہٹائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے ارے وہ میرے امتی ہیں جی، اجی ہمارا نبی گالی کھا کے دعا دیتا تھا جی، پتھر کھا کے دعا دیتا تھا، اور اتنا رحم ہٹایا جا رہا تو آپ برداشت کریں گے؟ بولیں گے چھوڑ دو آن دو۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں آپ کے بعد دین کو غارت کر دیے، بدل دیے، پورے نئے چیزیں لا لیے۔ دوستو، توحید پہ جم کے رہو، شرک مت کرو، اتباع سنت اختیار کرو، بدعت سے بچو، انشاءاللہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ چلیے، اس کے بعد آخری چیز یہ ہے، نام اعمال تولے جائیں گے۔ پہلے لوگوں کو پل صراط پہ سے چلایا جائے گا، بال سے باریک، یہ بال جو ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر ایک کو چلائیں گے، جس کے نیکیاں ہوں گے آگے چلے جائیں گے، جس کے نیکیاں نہیں ہوں گے کٹ کر نیچے دوزخ میں چلیں گے۔ نام اعمال تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا بس وہ ناکام ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ نے پوچھا ہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، میرے آقا قیامت میں یاد کریں گے آقا ہمارے کو؟ آپ بھول جائیں گے؟ آپ نے فرمایا صدیقہ 3 جگہ بھی میں کسی کو یاد نہیں کروں گا، بھول جاؤں گا۔ ایک، پل صراط پر سے جب چل رہے ہیں میں کسی کو یاد نہیں کروں گا، میری اپنی فکر رہے گی۔ نام اعمال جب تولا جا رہا ہے اس وقت بھی میں کسی کو یاد نہیں کروں گا، اور پھر نام اعمال جب تقسیم کیا جا رہا ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کریں گے۔ چلیے، نام اعمال تقسیم ہو گیا، آخری بات آئیے، چلیے جو کامیاب ہونے والے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جو کامیاب ہو گئے جنت کی طرف آئیں گے، جماعت آئیں گے، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، اللہ کا انتظام ہوگا، پورے جنت میں جانے والے ایک ہی صف میں آئیں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں بائیں نہیں ہوگا، اور جنت اللہ نے کبھی موقع دیا تو سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے جنت ابھی بند ہے، ابھی دروازہ بند ہے، معزز مہمانوں کے انتظار میں ابھی دروازہ بند ہے۔ چلیے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہونے والے جن کو آئیں گے، جماعت آئیں گے، دروازہ بند ہوگا، اللہ کے نبی دروازے پر تشریف لائیں گے، ماشاءاللہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پوچھا جائے گا کون؟ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولے جائیں گے، سنو جی، دروازہ کھولا جائے گا، فرشتے کہیں گے سلام علیکم
तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम्हारे लिए सलामती हो, तुम्हारे लिए वेलकम हो, तुम्हारे लिए मुबारकबादी हो, सलामती के साथ तुम अंदर आ जाओ, अंदर दाखिल हो जाओ। अंदर जाने वाले कहेंगे रब्बना आतिना मा वाअतना अला रुसुलिक, अल्लाह तेरे रसूलों ने जिस जन्नत का वायदा किया वो जन्नत तू अता फरमा। अब अंदाज़ा लगाइए, चलिए जन्नत में जाएंगे ना, वो अब चले गए, खाएंगे पिएंगे रहेंगे सब रहेंगे। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जन्नतियों से कहा जाएगा हमेशा रहो, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, हमेशा जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं रहेंगे, हमेशा ये नेमतें रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये ऐलान जब सुनेंगे, मरने का तसव्वुर होता तो खुशी से हार्ट फेल हो जाते, मगर वहाँ मौत का तसव्वुर नहीं होगा। चलिए अब आ गए, अब आइए चलिए। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जिन्होंने कुफ्र किया, शिरक किया, मुशरिक बन के रहे, अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी उन्होंने गुजारा, नामे अनामाल बाएं हाथ में मिला होगा। अब वो आएंगे, दरवाजे खोलेंगे, धक्के मार के पूछ जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या जी कोई भी तुम्हारे को दोज़ख से डराया नहीं जी, कोई भी बोला नहीं जी दोज़ख के बारे में? बोले खालू बला खज्जाना नज़ीर, अजी डराने वाले आए मगर हमने कभी बात नहीं सुना। लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर, बात सुनते तो जूते नहीं खाते, आज जूते खाने की नौबत आ गई। अब आइए चलिए दोज़खियों का जो अज़ाब रहेगा अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए। अब अल्लाह कहेंगे सुनो, एक ऐलान होगा, हमेशा रहेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, मैं नाराज़ हूँ, कभी नाराज़ नहीं होंगे, कभी तुम्हारा अज़ाब कम नहीं होगा। इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, अगर दुनिया में मौत का तसव्वुर होता तो गम के मारे हार्ट फेल हो जाते। चलिए मैं अब आखिरी बात बता रहा हूँ, मुख्तसर कर दिया मैं। चलिए जन्नती माशाअल्लाह जन्नत में रहेंगे, दुआ कीजिए। यहाँ जैसे आज हम बयान सुन रहे हैं, अल्लाह हम तमाम को जन्नत में रख कर अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनाने का मौका अता फरमाए। चलिए ज़रा आइए, अब आइए जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में चले गए, पूछेंगे जन्नतियों सब चीज़ें मिल गई या अभी कुछ बाकी है? सब मिल गए। बोले अल्लाह इतनी नेमतें दिया है, सुभान अल्लाह हम सूझ भी नहीं सकते अल्लाह। और क्या है? और भी अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे कहेंगे अल्लाह जिस अल्लाह के लिए हम मार खाए, जिस अल्लाह के लिए हम गालियां सुने, जिस अल्लाह के लिए हमने अपने घरों को छोड़ा, जिस अल्लाह के लिए हमने कुर्बानियाँ दिया, जिस अल्लाह के लिए कदम कदम पर हम लोगों के ताने सुने, अल्लाह आज तक हमने तुझे नहीं देखा है, अल्लाह हम तुझे देखना चाहते हैं। जब अल्लाह ताला अपनी असली हालत में जन्नत में आ जाएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों 14वीं रात का चांद तुम देखते हो, क्या तुम्हारे आंखों में दर्द होता, कोई तकलीफ होती? ऐसे ही तुम अल्लाह ताला को देखते रहोगे। हर जुमा मुलाकात होगी, बाजार लगेगा, अल्लाह ताला की नेमतें आएंगी। बहरहाल ये बातें मैंने आपके सामने मुख्तसर करके बताया, काफ़ी वक्त हो गया है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, गनीमत जान ले मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, गनीमत समझो। हम बैठे हैं, उठ सकते नहीं, बोल नहीं सकते, सोने वाला उठता नहीं। कितने ऐसे लोग होते बीमार बीमार तड़पते रहता, लेकिन बेचारा कुछ नहीं होता, उसकी खिदमत करने वाला चले जाता। आज अल्लाह जवान बनाया है, गनीमत समझो, कुछ कर लो। सेहत है, गनीमत समझो, बीमारी आने से पहले जो करना है कर लो। पैसा है, गनीमत समझो, अल्लाह के रास्ते में दो। अल्लाह सुकून दिया, इत्मीनान दिया, गनीमत समझो, सुकून जाने से पहले। ज़िंदगी दिया, गनीमत समझो, मौत आने से पहले। चलिए एक बात कह के दुआ के बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ज़रूरी बात जो कहना है, आखिरत की बैंक में जमाने के लिए मस्जिद हमज़ा के बारे में बताया गया। माशाअल्लाह काम चल रहा है, आप भी जाकर देखिए, बहुत अच्छी मस्जिद है। औरतों के हिस्से का कुछ काम बाकी है, 2 लाख रुपए का तकरीबन काम बाकी है। मैं जमात के ज़िम्मेदारों को कहना चाहता हूँ, इतने मुबारक लोग मौजूद हैं, गैरतमंद जमात हमारी मौजूद है, ऐसी जमात के होते हुए फिर फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप
اللہ کے گھر بنانے کے لیے جگہ لیں گے، حصہ دیں گے، ایک انڈے کے برابر بھی اگر آپ دیں گے، اللہ جنت میں گھر بنائے گا، اس پر نام لکھ دے گا۔ چلیے صرف میں 2 منٹ لے رہا ہوں، 2 منٹ میں جنت لینے کے لیے چلیے آگے بڑھیے۔ کہاں ہیں جی والنٹیئر پورے؟ آؤ تمہیں، آؤ تم لوگ آؤ، جلدی آؤ، لو کپڑا لو، جلدی لو۔ کپڑا نہیں ہے تو ٹوپیاں پکڑو بھائی، لوگ دینے تیار ہیں، تم لوگ لینے نہیں چاہتے کیا؟ چلیے دیکھیے، اللہ کے واسطے کوئی بھی مت جاؤ، انشاءاللہ ابھی دعا ہوں گی، موقع ہے، جو دے سکتے دو، نہیں ہے بعد میں دو، انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں گھر دے گا۔ چلیے دیجئے جلدی، بارک اللہ، اللہ جزائے خیر دے، جلدی ڈالو۔ میں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہاتھ جیب میں گیا، باہر نہیں آ رہا، معلوم نہیں کون پکڑ رہے گی، معلوم نہیں۔ چلیے اللہ جزائے خیر دے، ادھر جاؤ جی، جلدی جاؤ، لوگ بے قرار ہیں، دیکھو ادھر، اس طرح آؤ جی، والنٹیئر کون ہے؟ پیچھے آؤ، ادھر آؤ، آؤ، نہیں ہے تو کپڑا نہیں تو ٹوپی لے کے آؤ جی، چلو اٹھو، جلدی اٹھو، اللہ برکت دے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے، کام مکمل کرنے کے لیے دیں گے، اللہ ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ چلیے بھائی جلدی، جو دے سکتے دو، اب نہیں ہے بعد میں دو، کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت دیجئے، روپیہ 2 روپے 5 روپے جو دے سکتے دیجئے، انشاءاللہ اللہ بہتر سے بہتر بدلا دے گا۔ چلو بھائی آگے بڑھو، بھائی آگے چلو، دیکھو پیچھے والے انتظار کر رہے ہیں بھائی، کہاں بھائی؟ ادھر کوئی بھی آئی نہیں کیا ابھی لوگوں کے ہاتھ جیب میں چھے، دیکھو، آئیے آئیے۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرے کو جنت میں ہائی کلاس جگہ ملنا سمجھتا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں دیا تو پرانی نوٹ دیتا، پرانی نوٹ دے کے جنت کے حصے مانگتا آدمی۔ چلیے بھائی جلدی آئیے آئیے آئیے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ ہو گیا؟ ہاں بھائی دیکھو پیچھے والے، پیچھے میں دیکھو، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ چلیے اللہ کے راستے میں دیو بھائی، دینے کی عادت ڈالو، اللہ مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا، اللہ اس کے بدلے میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر بدلہ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اشہد بانک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم اصلح لنا ديننا ووسع لنا دارنا وبارك لنا في رزقنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، آسنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا وارض عنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ جان بوجھ کر جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرما، بھول کر نادانستہ طور پر جو ہم سے خطائیں ہوئیں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بڑے لوگوں کو نیک بنا، بڑے لوگوں کو دین کا سمجھ عطا فرما، دین کی فکر انہیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے لوگوں کو نیک بنا، دیندار بنا، نمازی اور پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا۔ اے اللہ دنیا نوجوانوں کو غلط چیزوں میں استعمال کرتی ہے، اللہ اس سے بچا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا،
صالح نوجوان بنا، نیک نوجوان بنا۔ اے اللہ ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک بنا، ہماری بہنوں کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے بھاؤ بیٹیوں کو نیک بنا، اے اللہ عورتوں میں ایمان دے، اے اللہ ہماری عورتوں کو با حیا بنا، با غیرت بنا، با شرم بنا، با پردہ بنا۔ اے اللہ ہماری ماؤں کی بہنوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، مکاروں کی مکاری سے بچا، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے بچا، دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما، ہر قسم کے نقصان سے، تکلیف سے، آزمائشوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ تو اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بے رحموں کو ہم پر مت لا، ظالموں کو ہم پر مت بڑھا۔ اے اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ جب تک رکھ صحت کے ساتھ رکھ، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے بچا، بدعت سے بچا، کفر سے بچا۔ اے اللہ ضلالت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جب دنیا سے بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے، کلمے کی موت عطا فرما۔ اللہ قبر کی تنہائی کو تو دور فرما، قبر کی تاریکی کو نور سے بھر دے، قبر کی تنگی کو کشادگی سے بھر دے، قبر کے سوال و جواب کو آسان کر دے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما، محشر کی پریشانیوں سے بچا لے، وہاں کی گرمی سے بچا لے، تیرے نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرما، تیرے رسول کی شفاعت کا حقدار بنا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، برے اعمال سے بچا لے، برے نام اعمال سے بچا لے۔ اللہ تیری جنت عطا فرما۔ اے اللہ دوزخ سے بچا، عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا۔ اللہ تو مدد کرنے والا ہے، مدد فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے نیک جوڑے عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کے لیے نیک بچیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو باقی رکھ۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دونوں تیرے پاس آ گئے، اے اللہ یا یہ کہ دو کوئی بھی آ گئے، اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما۔ اللہ ایک دور تھا وہ ہمارے حق میں دعا کرتے تھے، اللہ ان کی مہربانیوں سے آج ہم انسان بنے۔ اے اللہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ تو ان کے رحم فرما، اللہ ان کی خبروں کو روشن کر دے، منور کر دے، کشادہ کر دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو فرما بردار بنا، نیک بنا، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ اس جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دلوں کی جو جائز خواہش ہے اللہ ہر ایک کی جائز خواہش کو پوری فرما، ہر ایک کی تمنا کو پوری فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ جو نمازی ہیں انہیں اور نمازی بنا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے انہیں نماز پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے اور ہر قسم کے نقصانات سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔